السلام علیکم انفارمیشن ہاؤس کے معزز سامعین، زرتشت یا زردشت مذہب کو فارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ زرتشت دنیا کا قدیم ترین اور وحدانیت پسند مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ اس مذہب کو زردشت ہی نے ایجاد کیا۔ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6000 سال سے 600 سال تک کا ہے۔ یہ ایران میں زرتشت کے ذریعے 3500 سال پہلے وجود میں آیا تھا اور دنیا میں یہ 1000 سال تک کا ایک بہت طاقتور مذہب رہا ہے۔ یہ ایران کا 200 سال قبل مسیح سے 250 قبل مسیح تک سرکاری مذہب بھی رہا ہے، لیکن اب یہ دنیا کا سب سے چھوٹا مذہب ہے۔ 2002 کی نیو یارک ٹائم کے مطابق اس مذہب کے ماننے والے 19 لاکھ سے بھی کم تعداد میں رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ مذہب غیر تبلیغی اور کوئی شخص جو فارسی ماں باپ سے نہ ہو وہ اسے نہیں اپنا سکتا۔ ہر 10 برس بعد ان میں 10% کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شرح پیدائش میں کمی ہے۔ دوسرے، اس مذہب کے خواتین میں غیر شادی شدہ رہنے کا رجحان بھی زیادہ ہے۔ برصغیر پاک ہند میں زرتشتی 7ویں صدی عیسوی میں ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے اور 70% ہندوستان میں آباد ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت سے فارسی عیسائی مشنری کا شکار ہوئے اور کچھ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں ان کی تعداد چند ہزار پر مشتمل ہے اور زیادہ تر ممبئی، گجرات اور کراچی میں آباد ہے۔ اسلامی روایات میں زرتشتوں کو اہل کتاب سمجھا جاتا ہے۔ زرتشت کے مطابق جس طرح دنیا کا نظام روشنی اور تاریکی میں منقسم ہے، اس طرح کائنات کا نظام بھی جب و شر میں تقسیم ہے۔ لہٰذا اس دنیا کا خالق ایک نہیں دو ہے، ایک خدا خیر جسے عبار حمزہ کہتے ہیں اور دوسرا خدا شر جسے اہرمن کہتے ہیں۔ خدا خیر شر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور خدا شر کو خیر سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ دونوں خدا آج کے زرتشتوں کی یزدا اور اہرمن ہے، لیکن عبادت صرف یزدا کی جاتی ہے۔ ان کی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے، بلکہ صندل کی لکڑی سے آگ جلا کر اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی پہلے بھی آفتاب کی پرستش کی عادی تھے اور آگ باعتبار حرارت و روشنی کی صورت سے متعلق ان کی عبادت گاہ آتش کدہ کہلاتی ہے۔ ایران کے قدیم مذہب میں عاشورہ کی پرستش قدیم آریائی قوم کے مذہب کا ایک حصہ تھی۔ عاشورہ سنسکرت میں احبار حمزہ کے مترادف ہے۔ اس سے مراد ایسی فوق الفطرت ہستیاں جن کو پرستش کا رواج زرتشت سے قبل ایرانی مذاہب میں عام تھا، جس سے مقامی زبان احبار کہا جاتا تھا۔ لیکن زرتشت نے احبار حمزہ یعنی یزدا کو حقیقی معبود قرار دیا اور اس کے درجہ ذیل خصوصیات و صفات بیان کیے۔ روح الاقدس، درجہ کمال، نظام کائنات، اختیار کامل، نیک خیال، اخلاص، قائم و دائم۔ زرتشت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ احبار حمزہ ہی کو معبود حقیقی اور خالق کل تصور کرتے ہیں اور کائنات کی مکمل حکمرانی احبار حمزہ ہی کو حاصل ہے، جو مختلف صفات کی حامل شخصیتوں کے ذریعہ حکمرانی کو نافذ کرتا ہے۔ اس مذہب میں سزا و جزا کا تصور موجود ہے اور مرنے کے بعد دوزخ کا بھی تصور موجود ہے۔ اس مذہب کے لوگ مرنے کے بعد لاش کو دفن نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سورج اور آگ ایک مقدس عناصر ہے۔ اسی لیے فارسی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ مردوں کو دفنانے یا جلانے سے یہ عناصر ناپاک ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کے بجائے اونچی مینار یا پہاڑ پر گدوں کے آگے ڈال دیتے ہیں اور اسے مینار کو ٹاور آف سائلنس یا مینار خاموشہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص گدوں کی ختم ہوتی نسل نے فارسی مذہب کے پیروکاروں کو اپنی صدیوں پرانی رسم ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ فارسی مذہب پر چلنے والے اب بھی اپنے مردوں کو گدوں کے آگے ڈالنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو
تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔